السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علامہ اقبال کی شاعری کی تشریح کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہر جمعہ کو اسی چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ علامہ اقبال کا مجموعہ کلام 4 پارٹس میں ہیں: بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبرائیل اور ارمغان حجاز۔ ہم بال جبرائیل سے اس کی شروعات کریں گے، لیکن اس شروعات سے پہلے ایک سوال جو آبویس ہے اور ہر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی علامہ اقبال کی شاعری کی کوئی ریلیونس ہے؟ 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا، تو تقریباً 100 سال قبل علامہ اقبال نے یہ شاعری لکھی ہے۔ تو کیا 100 سال کے بعد یہ شاعری کا ریلیونس بھی باقی رہ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ وہ اس لیے اس کا ریلیونس آج بھی ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ اس کے تعلق سے 2 حوالے میں دوں گا۔ پہلا حوالہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں، اس صدی کا سب سے بڑا مفکر اور قرآن کا داعی اور وہ مبلغ علامہ اقبال ہیں۔ جو اسلام کا حقیقی میسیج تھا، جو حقیقی پیغام تھا، جس کے اوپر ایک پردہ پڑ گیا تھا، اس پردے کو ہٹا کر مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنا اور اسلام کی حقیقی میسیج کی طرف لانا، اس میں علامہ اقبال کا نمایاں رول ہے۔ یا یوں کہیے کہ اس صدی کی شروعات علامہ اقبال نے کی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے جوڑنا، جس شد و مت کے ساتھ علامہ اقبال نے کہا ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ یعنی اس صدی کی شروعات میں جب اسلام کے میسیج پر پردہ پڑا تھا، اس کے بعد جب سب سے پہلے جو صدا لگائی ہے وہ علامہ اقبال کی ہے۔ کئی اشعار ہیں جو اس قرآن سے جوڑنے اور اسلام سے جوڑنے کے کئی ڈائریکٹ اشعار ہیں۔ دوسرا، علامہ اقبال کا خود ایک فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں، اگرچہ میری شاعری قرآن اور حدیث سے مختلف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں خود کو بدعا دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روز محشر، روز قیامت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لینے سے محروم رکھ دیا جائے۔ تو کوئی اس قدر خود کو بدعا دینے کا سوچ نہیں سکتا۔ تو علامہ اقبال کو خود پر اتنا کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے یہ خود کے لیے بدعا دی کہ اگرچہ میری شاعری قرآن اور حدیث سے اگرچہ الگ ہیں، اس کے خلاف ہے، اس سے الگ ہیں، تو وہ خود کو یہ بدعا دیتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی شروعات کرتے ہیں بال جبرائیل کی پہلی غزل سے۔ پہلی غزل کا پہلا شعر آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے یہ پہلی غزل پوری ایک مرتبہ ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ تو اس پہلی غزل یوں ہے: میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بتکدہ صفات میں، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کے نقش بند، میری فغاں سے رستقیر کعبہ و سومنات میں، گہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا
سینہ کائنات میں. یہ پہلی غزل ہے بال جبرائیل کی. اس پہلی غزل کا جو پہلا شعر ہے، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہے العما بت کدہ صفات میں. اس شعر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس شعر میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے عام بول چال میں نہیں استعمال میں آتی، تو ان الفاظ کے معنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے نوا کسے کہتے ہیں؟ نوا یعنی فریاد. نوائے شوق مل کر ایک لفظ بن جاتا ہے یہاں پر اس شعر کے لحاظ سے. نوائے شوق یعنی آرزو. نوا فریاد، نوائے شوق آرزو. حریم ذات. ذات یہاں پہ ذات کسی بھی ہستی کی ذات ہو سکتی ہے. ہر ہستی کا ایک ہوتا ہے ذات اور ایک ہوتے ہیں اس کے صفات. ہر انسان کے ساتھ ہیں، ہر جانور کے ساتھ ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہے اس کی ذات اور اس کے صفات. لیکن اس شعر میں ذات اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بھی ذات ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں. رحیم، کریم، قدوس، باری، محیمن، واسع، رحمان. اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، ذات ہیں اور صفات ہیں. تو حریم ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی، اللہ کی ذات تک پہنچنا. حریم ذات. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ غلغلہ ہے العما بت کدہ صفات میں. غلغلہ یہ غل سے بنا ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے غل کی. غلغلہ یعنی بہت زیادہ ہنگامہ، بہت زیادہ دھوم، بہت زیادہ غل ہے. غلغلہ ہے العما. اما تو کامن ورڈ ہے، یہ ہم البتہ ہماری عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں اور نام بھی رکھتے ہیں امان. امان حفاظت. تو امان سے امان اس شعر میں رکھا گیا ہے. غلغلہ ہے العما یعنی حفاظت. بت کدہ صفات میں. بت کدہ جہاں پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی ہو، جہاں پر اللہ کی پرستش نہ ہوتی ہو، جہاں پر اللہ کی بندگی نہ ہوتی ہو، اس مقام کو بت کدہ کہا جاتا ہے. لیکن علامہ اقبال کے نزدیک یہ ایک ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے علامہ اقبال کی شاعری میں. بت کدہ کا مطلب ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. علامہ اقبال کے نزدیک وہ بت کدہ ہیں. آپ کا گھر اگر اللہ کے یاد سے غافل کر دیں، آپ کا کاروبار، آپ کی مارکیٹ، آپ کی آفس، تو یہ تمام چیزیں جو اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دیں تو یہ بت کدہ ہیں. صفات، ذات اور صفات. ذات ایک چیز ہے، صفات دوسری چیز ہیں. صفات جیسا کہ بھی میں ابھی کئی صفات اللہ تعالیٰ کے آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن یہاں پہ اس شعر کے اندر بت کدہ صفات دونوں مل کر پھر ایک لفظ کے طور پر علامہ اقبال نے اس کو استعمال کیا ہے. بت کدہ صفات یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات کا ظہور اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہوا ہے. کئی صفات اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بصیرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے. سورہ رحمان کے شروع میں اللہ تعالیٰ جو اپنا لفظ، اپنی صفت جو گنائی، الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان ہے جو قرآن کی تعلیم دی. علمہ البیان، اور انسان کو بولنا گویائی سکھائی. تو یہ چیزیں ہیں. یہ
تو یہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں اس شعر کے اندر، اس کے معنی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہیں۔ نوائے شوق، حریم ذات، غلغلہ، امان، بت کدہ صفات۔ اب ان الفاظ کو سمجھنے کے بعد اب اس شعر کو ہم مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میری نوائے شوق سے یعنی میری آرزو ہے، یہ ایک علامہ اقبال کی آرزو ہے، اور یہ ریپرزینٹ کرتی ہے ہر انسان کی آرزو، اس موجودہ دور کے ہر انسان کی آرزو کو۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، یعنی میری آرزو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ سکوں۔ جب آرزو پیدا ہوئی علامہ اقبال کے سینے میں تو ایک غلغلہ مچ گیا۔ کس چیز کا غلغلہ؟ امان، 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 اے اللہ پناہ، پناہ، پناہ کا غلغلہ مچ گیا۔ کون مچا رہے ہیں یہ غلغلہ؟ یہ غلغلہ مچا رہی ہے پوری کائنات۔ تو اب یہاں پر جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ سوال یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کی آرزو علامہ اقبال کو پیدا ہوئی، اور یہ آرزو ہر انسان کو پیدا ہو سکتی ہے، تو کائنات یہاں پہ امان کا غلغلہ کیوں مچا رہی ہے؟ اس میں کائنات کو کیا پرابلم ہے؟ جب انسان اگر اللہ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے تو یہاں پہ کائنات کو کیا پرابلم ہے کہ وہ امان، حفاظت، اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہی ہے اور اس کا غلغلہ مچا رہی ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کا جو آتش شوق تھا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے بلایا اور ہم کلام ہوا، تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک آرزو پیدا ہوئی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں میری تجلی کو میں اس پہاڑ پر ڈالوں گا، تو اگر تم وہ دیکھ سکو تو غور کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو پہاڑ پہ ڈالی، اور اس کا ریفلیکشن جب پہاڑ پہ ڈالنے کے بعد اس کا ریفلیکشن جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، اور وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے، اللہ کی تجلی سے، اللہ کی بزرگی اور بڑائی سے وہ جل کر خاک ہو گیا۔ تو یہی بات ہے، جب انسان کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اگرچہ اللہ انسان کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی تجلی اس کائنات پر ڈالتا ہے، تو یہ کائنات یہ جل کر بھسم ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی خشیت سے یہ خاک ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے وہ کائنات یہاں پہ غلغلہ مچا رہی ہے کہ امان، اے اللہ ہم تیری امان میں آتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیے، جس کو جوں کا تو قرآن مجید میں نقش کیا گیا ہے، تو پھر وہی سوال علامہ اقبال کیوں کر رہے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہیں ہو سکا، ڈائریکٹ تو بہت دور کی بات ہے، انڈائریکٹ تجلی تھی اللہ تعالیٰ کی جو پہاڑ پر ڈالی گئی تھی، اس کا ریفلیکشن موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور وہ اس کی تاب نہ لا سکے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کا ریفلیکشن کو برداشت نہیں کر سکے، تو علامہ اقبال کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی آرزو کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ وہی بات کہی جا رہی ہے
کہ خواہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ نصیب ہو، وہ پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے، لیکن انسان اپنی زندگی میں اونچا گول رکھیں، ہائیسٹ فارم آف گول رکھیں. انسان کا ہائیسٹ فارم آف گول یہ ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا بہت اونچا گول ہے تو میں بھی اس لحاظ سے اپنی زندگی کا گول اللہ تعالیٰ کا دیدار بناتا ہوں. ایسا نہیں ہے. انسان اپنی زندگی کو اتنا پاکیزہ کرے، اس کا علم اور اس کا عمل اور اس کی زندگی کی پاکیزگی، اس سے یہ آرزو از بخود پیدا ہو جائیں کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہاں یہ اونچا آدرش ہے، یہ اونچا گول ہے، ہم بھی اپنا نصب العین بناتے ہیں، یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ انسان کا عمل ویسے ہو، انسان اپنی زندگی کو پیور رکھیں، پیور کریں، پاکیزہ زندگی گزاریں اور علم کے بلندیوں پر خود کو پہنچائیں، تو وہ اندر سے ایک آرزو از بخود پیدا ہو، اور وہ از بخود آرزو یہ ہو کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. حالانکہ وہ پاسبل نہیں ہے، لیکن انسان وہ آرزو رکھیں. تو یہی وہ انسان کی آرزو تھی، تو جس کے لیے یہ جو بت کدہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا جو بت کدہ ہے، یہ بت کدہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے جو ظہور پذیر ہوا ہے، وہ غلغلہ مچا رہا ہے. اے اللہ، اگر واقع ایسا ہو گیا، ہر انسان اگرچہ خود کو علم و عمل کی نہج پر پہنچا دے اور ہر انسان خود کو پاک سے پاک تر کر دے، اور اس کے دل میں اگرچہ ایک آبویس آرزو پیدا ہو جائے، اور اگرچہ تو ان کی آرزو کی تکمیل کے لیے وہ تجلی ہم پر ڈال دیں، تو ہم بھسم ہو جائیں گے. ہمارا اس دنیا میں نام و نشان باقی نہ رہے گا. تو اس لیے وہ اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست کر رہے ہیں، اس کا گل مچا رہے ہیں. یہ کچھ معنی تھے، کچھ مفہوم تھا اس شعر کا، پہلے شعر کا. انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ کو ہم دوسرے شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر.